بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ اس کے زمانے میں شیطان نے ایک خوبصورت لڑکی کے پاس جا کر اسے دبوچا، جس کے سبب وہ بیمار ہو گئی۔ پھر اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لائے تو راہب نے بغرض علاج اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، مگر لڑکی کے گھر والے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مان گیا۔ جب لڑکی راہب کے پاس علاج کے لیے موجود تھی تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے کا وسوسہ ڈالا اور اس نازیبہ حرکت پر اکساتا رہا، یہاں تک کہ راہب نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس کے گھر والے آئیں گے تو بدنام و رسوا ہو جائے گا، لہٰذا اسے قتل کر دے۔ وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ مر گئی۔ چنانچہ راہب نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ راہب نے لڑکی کو حاملہ کرنے کے بعد قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ چنانچہ لڑکی کے گھر والوں نے راہب سے لڑکی کا پوچھا تو اس نے کہا لڑکی مر گئی ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے اسے قتل کرنے کے لیے پکڑا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے ہی لڑکی کو دبوچا یعنی بیمار کیا تھا، اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈلی ہے۔ اب اگر تو نے میری بات مان لی تو نجات پائے گا اور میں تجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ راہب نے پوچھا کس طرح؟ شیطان نے کہا مجھے 2 سجدے کر۔ راہب نے 2 سجدے کر دیے۔ پھر شیطان نے کہا اب تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں۔ اب تم خود ہی غور کرو کہ شیطان نے کس طرح اپنے چیلوں کے ذریعے راہب سے کبیرہ گناہ کروائے، اور یہ تمام گناہ یعنی زنا، قتل اور غیر اللہ کو سجدہ شیطان کی بات مان کر لڑکی کا علاج کرنے کے سبب صادر ہوئے۔ حالانکہ علاج کے لیے رکھنا بظاہر ایک معمولی بات ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ تو نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اور شیطان خفیہ خواہش کے ذریعے اس کام کی اچھائی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ انسان نیکی کا شوق رکھنے والے شخص کی طرح اس کام کا آغاز کر دیتا ہے، پھر معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور بعد کام اسے دوسرے بعد کاموں کی طرف اس طریقے سے لے جاتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی جگہ نہیں پاتا۔ لہٰذا ہم حرام میں مبتلا کرنے والے امور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اسی جانب اشارہ ہے، من حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ، یعنی جو چراگاہ کے گرد پھرے گا تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔